میٹھی میٹھی پیاری سی کہانیاں ہے، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں۔ آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ ان سے اچھائی کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی۔ بیٹیاں محبت اور خلوص کا پیکر ہوتی ہے، والدین کا احساس بیٹوں سے زیادہ کرتی ہے۔ پیدا ہوتی ہے تو خاندان والوں کے منہ لٹکے ہوتے ہیں، لیکن جب چلنا پھرنا سیکھ جاتی ہے تو اپنی معصوم اداؤں سے والدین کا دل جیتنا بھی سیکھ جاتی ہے۔ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹانا یا تھکے ماندے ابو آفس سے لوٹے تو ان سے جائے پانی کا پوچھنا، گھر کا سکون یہ بیٹیاں ہی قائم رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے، چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال کرتے اور اپنے پاس بٹھاتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو کر خیر مقدم کرتی اور اپنے قریب بیٹھنے کو کہتی تھی۔ تو اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ ہم بھی بیٹیوں کے حقوق کا مکمل خیال رکھیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ تعجب ہے کہ احادیث میں اتنی ساری بشارتیں لڑکیوں کی پرورش پر آنے کے باوجود ہمارا سلوک بیٹیوں کے ساتھ کیسا ہے، اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو لڑکیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی میری شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔